بہت عرصے سے ان تمام معاملات کے اوپر آپ کے خیالات ہم اس پروگرام کے ذریعے نہیں جان سکے، لیکن ایک جو بنیادی نقطہ ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ ایک قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے سیکیورٹی ایشوز چیلنجز سے نمٹنے کے لیے؟ ایبسلیوٹلی جی، ایبسلیوٹلی۔ پاکستان جس مقام پہ اس وقت کھڑا ہے اس کو اندرونی اور بیرونی بے بہا چیلنجز ہیں، اور پچھلے اگر چند سال پہ آپ نظر دوڑائیں تو تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں بھی رہی ہیں اور مختلف طرح کی فارمز اینڈ شیپس کے اندر گورنمنٹ بنتی رہی ہے، لیکن پاکستان مستقل ایک ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ ہر طرح کے چیلنجز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ ہمارے سوشل انڈیکیٹرز ہیں، چاہے وہ ہماری بارڈرز کی صورتحال ہے، چاہے ہماری انٹرنل سٹرائف ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ضرورت اس چیز کی ہے، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اب پولیٹیکل لیڈرز کو بھی اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور جس کے اندر ہمیں ایک فیوچر کی ویژن کو طے کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے کس طرح چلنا ہے آگے، اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کا مل کے ہم نے کس طرح۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو سنجیدگی نظر آ رہی ہے دونوں طرف؟ ایک اپوزیشن پی ٹی آئی کے لیے سب منتظر تھے کہ قومی سلامتی کے حوالے سے جو بیٹھک ہے اس میں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے، وہ نہیں گئے۔ دوسری طرف ہے حکومت، رانا ثناء اللہ صاحب اور بیرسٹر عقیل صاحب، ان دونوں کی طرف سے خیر سگالی جیسے پیغامات جاری کیے جاتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی سے انگیج کرنے کو بھی تیار ہیں، اور عمران خان کو یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے کسی اجلاس میں شریک کریں، لیکن وزیر دفاع اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے جی کہ اس طرح کے بحرانوں میں ہم گرے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم بیسیکلی اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ سے آگے نہیں سوچ رہے۔ اصل ہمارا المیہ یہ ہے۔ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور آپ نے چونکہ الائنس کا بھی ذکر کیا اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں، تو آپ کو یاد ہے 2006 میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بنا تھا۔ اس کی ایک شک تھی کہ ہم کسی بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میئر یا ایسے اداروں کے ساتھ مل کے ڈیموکریسی کو انڈرمائن نہیں کریں گے، نیگوشیٹ نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جن پارٹیز نے وہ انیشیٹو لیا تھا، آج کس کی گورنمنٹ ہے پاکستان میں اور وہ کیسے بنی ہے؟ ہمارا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہمارے کال اور فیل میں اور ہمارے نیشنل اور پرسنل یا پولیٹیکل انٹرسٹ کے اندر اتنا زیادہ کانٹرڈکشن ہے، اور اب وہ موقع آ گیا۔ آپ نے الائنس کی بات کی، الائنس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے اس وقت کہ پہلے بھی بہت اتحاد بنے ہیں، الائنسز بنی ہیں، موومنٹس بنی ہیں، لیکن جیسے ہی فرسٹ اویلیبل اپرچونیٹی ہوتا ہے تو انہی پارٹیز میں سے ہاب ناب کر کے گورنمنٹ میں چلی جاتی ہیں پارٹیز۔ تو ہمیں اب اس مقام پہ ہم آ گئے ہیں کہ ہمیں اس بات کے اوپر ایک ایسا پلیج کرنا پڑے گا سب سے پہلے اپنے ساتھ، اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی کہ ہمارے نزدیک قومی مفاد زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ہمارا وقتی مایوپک ویو کے اوپر بیسڈ ہمارا پولیٹیکل اور انڈیویجول لیول کے جو مفادات ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحبہ، آپ لوگ اتفاق رائے قومی لیول کے اوپر تمام سیاسی پارٹیز جن کے نظریے آپس میں بالکل مختلف ہیں، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن پھر بھی جب حکومتی اتحاد میں آتے ہیں تو کو ایگزسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی جماعت کے اندر کوئی اتفاق رائے ہے؟ کیونکہ اہم ترین وزراء کے جب بیانات آپس میں کانٹرڈکٹ کر رہے ہوں، وزیر دفاع نے کل اس امکان کو یکسر رد کر دیا کہ اے پی سی کی ضرورت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک لا حاصل یوز لیس ایک انداز میں انہوں نے کہا کہ مشق ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی اس سے پہلے قومی سلامتی والے اجلاس میں شریک نہیں ہوئی۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہر پارٹی کے اندر ایک جمہوریت ہوتی ہے اور ہر ایک کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا بالکل حق ہوتا ہے۔ آبویسلی آخر میں وہی فیصلہ ہوتا ہے جو کہ صدر جو پارٹی کے ہیں وہ کہیں گے اور پرائم منسٹر صاحب کہیں گے، تو یہ اپنی رائے کا اظہار ہے۔ دیکھیے، رائے میں غلط بات تو کوئی نہیں ہے نا۔ پرائم منسٹر جس وقت تھے یہ سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے اس وقت نہیں شرکت کی۔ انہوں نے کہا یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ تو میں نے قومی سلامتی کا ہی اجلاس تھا، تبھی بھی بہت ہمیں ایک مسئلے درپیش تھے، انڈیا سے اور جنگ کا خطرہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں نہیں بیٹھنا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں بلایا جائے۔ اب وہی چور وہی ڈاکو ہیں، لیکن آج وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں تو ہیں۔ اس سے ایک اعتماد کا فقدان ہے۔ یہ اس چیز کا ایک بہت سمجھا نہیں جاتا کہ جو اس پارٹی کے لوگ آ کے بات کر رہے ہیں، کیا وہ اس بات پہ قائم رہیں گے بھی کہ نہیں؟ جب وہ ایک بات کر دیں گے تو اس کو ویٹو تو نہیں کر دیا جائے گا
امریکہ جیل کے اندر سے، جو کہ اس کے بھی ہمارے پاس مسائل جو ہے مثالیں موجود ہیں. اس لیے ہم ایوری بڈی از کوشس. ایون آپ دیکھ لیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہوا. مولانا صاحب نے 26ویں ترمیم میں ان کے ساتھ تھرو آؤٹ وہ مذاکرات میں رہے. آخر میں مولانا نے تب وہ مسودہ پیش کیا جو کہ ان کی طرف سے گو ہیڈ ہوا، لیکن اس کے بعد اسی چیز کے اوپر انہوں نے بیک آؤٹ کر گئے اور انہوں نے کہا یہ تو سب مولانا. اب دو باتیں اس میں ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے کہا کہ پارٹی کے رہنما کوئی بھی بیان دیتے ہیں، پارٹی میں ڈیموکریسی ہے، لیکن جب آپ کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہیں اور فیصلہ ساز پوزیشنز کے اوپر ہوتے ہیں تو اب تو آپ سے آفیشیل سٹیٹمنٹ ہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. پھر آپ نے کہا پارٹی کے صدر جو کہیں گے آخرکار انہی سے. آپ کی پارٹی کے قائد اس اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب شریک نہیں ہوئے اور اس پورے موضوع کے اوپر وہ خاموش ہیں، تو پھر آخر کیا سمجھا جائے اس بارے میں؟ یہ تو آفیشیل سٹیٹمنٹ کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں جب وفاقی وزراء ہوتے ہیں. آپ فار ایگزامپل آج آپ جو بھی پوزیشن لیں گی اس پروگرام کے اندر وہ ایز اے اسٹیٹ منسٹر بات کر رہی ہوں گی، پارٹی کے کارکن پھر ایک سیکنڈری چیز ہوتی ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں، لیکن وہ اس وقت کہ جس وقت ایک فیصلہ کن بات ہو رہی ہو نا، اگر ایک کہا جائے کہ جی اس چیز کے اوپر آپ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں میاں نواز شریف اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے اسٹیٹسمین ہیں، وہ سب سے ایکسپیرینسڈ وہ لیڈر ہیں اور ان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت جو کہ حکومت میں بھی ہے. ظاہر ہے ان سے ہدایات لے کے ہی پارٹی چلتی ہے. اس وقت حکومت میں ان کے اس وقت سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے، پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، چیف منسٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، پارٹی کے عہدیداران بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ساری ان کا تو وہ انہی سے ہدایات لے کے بیٹھے. چلیں اب پھر قوم سے کب وہ مخاطب ہوں گے اور ان کا یہ جو وزڈم اور ایکسپیرینس ہے اس سے وہ کب مستفید ہو سکیں گے، اس پہ میں آپ سے آگے جا کے پوچھوں گی. ولید اقبال صاحب، بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا گیا کہ پی ٹی آئی قومی سلامتی سے متعلق اجلاس میں شریک نہیں ہوئی. ساتھ ہی وہ یہ آفر بھی کرتے ہیں کہ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھیں، قومی مفاد کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور میں سب کو آن بورڈ لانے کے لیے تیار ہوں. آپ اس کردار کو بلاول صاحب کے تسلیم کریں گے پی ٹی آئی؟ نہیں جی، ہمیں خود پتہ ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے جی. ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے ان کے اس کسی کردار کو. کچھ کرنا چاہیں تو کرتے رہیں یہ. اور آپ نے جو اپنی اس گفتگو میں تمہید اور اس کے بعد بھی جو بات کی اور آپ یہ سوال اٹھاتی رہی ہیں کہ گورنمنٹ سنجیدہ بھی ہے اتفاق رائے پیدا کرنے میں، تو مجھے تو اس طرح نہیں نظر آتا جی. مجھے نہیں نظر آتا کہ نہ یہ سنجیدہ ہیں، نہ ان کے کولیشن پارٹنر جو ہیں بلاول بھٹو صاحب یا جو بھی کہتے رہتے ہیں، جو ان کی نورا کشتی چل رہی ہے، جو ان کا سمجھوتا ایکسپریس چل رہا ہے، نہروں کے اوپر شور مچایا ہوا ہے، اور ساتھ مطلب جو باقی کارروائی ہو رہی ہے آپ نے اس کا ذکر بھی کر دیا کہ سندھ کے اندر یا ان کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کس طرح سے جو پرامن احتجاج کرنے والے لوگ ہیں اور خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، اور رہائی ہوتی ہے تو ایم پی او کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ تو اپنا جمہوریت کے گاب میں یہ ڈکٹیٹرشپ کے سارے جو ہیں وہ اقدامات جو ہیں وہ یہ لے رہے ہیں. اور اگر کنسنسس بلڈ کرنے کی سنجیدگی ہو تو چلیں آپ پی ٹی آئی کو تو ایک طرف رکھیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جی اگر مختلف جو ہماری سیکشنز آف سوسائٹی ہیں یہ ان کے خلاف بھی محاذ پہ محاذ کھولتے جا رہے ہیں بجائے کہ یہ یونائٹ کریں عوام کو. عورت مارچ والوں نے وہاں پہ پرامن ایک اجتماع کرنے کی کوشش کی آج سے 8-10 دن پہلے، اور ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں کہ سیکشن 144 کی وائلیشن پہ ان کے اوپر FIRs ہو گئی ہیں اور اب کارروائی شروع ہے، ان کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی. BYC کے ساتھ جو ہے وہ کیا، وہ ایک پرامن، وہ تو ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے بلوچوں کی جس نے پاکستان پہ اعلان جنگ کیا ہوا ہے یا کوئی علیحدگی پسند ہے یا کوئی انسرجنسی کر رہے ہیں. وہ تو انسانی حقوق کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. ان کے اوپر کریک ڈاؤن چلا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی، آپ اس پہ بھی رسپونڈ کریں. انہوں نے کہا بطور پرائم منسٹر خود عمران خان نہیں شریک ہوئے تھے، جو فیصلے ہونے ہیں وہ تو ہو گئے تھے. تو یہ ایک جو عام تاثر حکومتی حلقوں میں نظر آتا ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے ان تمام چیزوں سے؟ نہیں جی، ویسے اس وقت جو ہو رہا تھا وہ بھی ہو گیا، اب بھی ہو جائے گا. پرسنلی وہ شریک ہوں. اب دیکھ لیں کہ 2014 کے اندر جب APS ہوا اس وقت پنجابی میں کہتے ہیں نا اٹ کتے کا ویر تھا، اور پھر بھی میاں نواز شریف اور عمران خان ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس APS کے بعد جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نیچر کی سنجیدگی کتنی ہے. اور ابھی جو قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی بیٹھی تھی اس کے اندر پی ٹی آئی نے تو کوئی بیک آؤٹ یا ایسی بات نہیں کی. شروع سے ہی یہ بات واضح تھی کہ ہماری شرکت مشروط ہے، اور مشروط صرف اس چیز پہ کہ ہمیں رسائی دے دی جائے اپنے بانی چیئرمین عمران خان پہ تک، تاکہ ہم ان سے رہنمائی لے سکیں، تاکہ ہم ان سے ان پٹ لے سکیں اس میں شرکت کرنے کے لیے. اور بر وقت اور لکھ کے عمر ایوب صاحب نے جو ہے ان کو یہ نوٹس دیا.
لیکن گورنمنٹ نے وہ نہیں ارینج کیا تو بس پھر آپ دیکھ لیں. بہرحال جی میں آپ کو صرف دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ سیریس ہے کنسنسس بلڈ کرنے میں, جس طرح سے ہر جگہ وہ محاذ کھول رہے ہیں اور ہر جگہ وہ فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں. ایک دو آوازیں ریزنیبل آ رہی ہیں, میں مانتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہیں مائنڈ کریں اگر عمران خان صاحب کو پیرول پہ رہا کر دیا جائے یا عدالتیں اجازت دے دیں یا اس طرح سے, لیکن پھر اس کی وزیر دفاع جو ہیں وہ کر دیتے ہیں کانٹرڈکٹ. لیکن مجھے نہیں سنجیدگی لگ رہی. پالیسی جو زیادہ تر سیاسی جماعتوں میں نظر آتی ہے اور ہمیں پی ٹی آئی کے دور میں بھی نظر آتی تھی. ڈاکٹر صاحب اب دو باتیں ہیں, آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ دیا, بہت سی چیزیں طے تو ہوئی تھیں لیکن اس امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. نظریے کے اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کا سیاسی جماعتوں سے بھی ایک ٹرسٹ لوز ہوا ہے, جیسا کہ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو صاحب تقریباً 2-4 مہینے پہلے تک اتنے سخت بیانات دے رہے تھے پاکستان میں انٹرنیٹ پر قدغنوں اور بندش کے حوالے سے, لیکن پھر پیمرا کے اندر ترمیم کی گئی, ان کی جماعت نے بھرپور ساتھ دیا, اس میں صرف یہ جواز دے دیا میڈیا کو کہ ہم بعد میں اس میں ترمیم کروا دیں گے, ابھی آپ خاموش ہو جائیں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ نظریے نام کی چیز سیاسی جماعتوں کے اندر پاکستان کے اندر اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی؟ بالکل نہیں کرتی جی, بالکل نہیں کرتی اور کہیں بھی نہیں کرتی اکراس دا بورڈ. میں ولید صاحب نے جو بھی بات کہی نا, یہ کانسنسس کے اندر سیریسنس کا جو فقدان جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, میں اس میں ایک اضافہ اور کرنا چاہتا ہوں. عوام پاکستان کے جو نیشنل کنوینر ہیں شاہد حقان عباسی صاحب, انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ کون سا آسمان گر پڑنا تھا کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے تو اس میں لارجسٹ پارٹی جو پاکستان کی ہے اس کا جو فاؤنڈر ہے, اس کا جو چیئرمین ہے, اس کو پروڈکشن آرڈر کے تحت لا کے اسمبلی میں کیوں نہیں بٹھایا جا سکتا تھا؟ کیا ہو جاتا اس سے ایک اچھی فضا پیدا ہوتی, اس سے ایک کانسنسس ڈیولپ ہوتا, ریئل سینس کے اندر کانسنسس ڈیولپ ہوتا, اور آپ کی طرف سے یہ ایک اندیا جاتا کہ آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ کانسنسس, کیونکہ وہ ممبر نہیں تھے تو پروڈکشن آرڈر تو چلیں اب وہ امکانات میں نہیں نظر آتا, لیکن پیرول پر انہوں کا رہا کر دیا جائے یا ویڈیو لنک کے ذریعے لے کر آیا جائے. آپ ان کو انگیج تو کریں نا, آفٹر آل وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل فورس ہیں اس وقت, کوئی مانے یا نہ مانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ ایک فورس ہیں, تو ان کے ساتھ کیوں انگیج نہ کیا جائے جب اتنے چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر. ہی ریپرزینٹس دی وائس آف دا پیپل. تو ہم یہ کیوں نہیں, ہم اتنا جگرا کیوں نہیں اپنے اندر پیدا کرتے کہ ہم اس طرح کی انگیجمنٹ کے اندر جائیں فار دا سیک آف پاکستان, فار دا سیک آف نیشنل انٹرسٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کس نے ماضی میں کیا اصول طے کیے. یقینی طور پہ آج تو اصول کی بیسس کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے, سینئر پولیٹیکل پارٹیز اور رہنما اس وقت پاور میں ہیں, لیکن خان صاحب جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی آباد کاری کے حوالے سے ان کے اوپر الزام لگا پاکستان کے اندر. پھر جو پرائم منسٹر صاحب نے اس قومی سلامتی کی تقریب سے اجلاس سے خطاب کیا, انہوں نے بھی پہلے جملہ اپنا یہی کہا کہ پی ٹی آئی کے دور کی پالیسی ہے جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. جی بالکل اس طرح ہی ہے, مطلب اتنی کانٹرڈکشنز ہیں, اور اصل میں بات وہی ہے جو میں نے پہلے بھی کہی کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو سی بیونڈ آور پولیٹیکل انٹرسٹ. اب ڈاکٹر صاحبہ جس طرح آپ نے گفتگو کی, آپ نے کہا مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہے. آنے والے دنوں میں اب ہم دیکھیں گے کہ ایک اور اجلاس ہو جو بلاول صاحب پروپوز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک اور اجلاس ہو جس میں تمام پارٹی شامل ہو. جس طرح ظفر صاحب بات کریں, ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کو. پھر الیکشنز کے بعد بھی جو حالات ان کے لیے بنے, ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے ایک عوامی سطح کے اوپر ایک سمپتیز کے اندر بھی اضافہ ہوا پی ٹی آئی کے لیے. سو آپ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں سنجیدہ لیول کے اوپر کہ شامل کیا جائے عمران خان کو یا ان کی جماعت کو؟ دیکھیے ابسا, ہم نے تو کبھی بھی اس چیز سے انکار نہیں کیا. جس وقت مذاکراتی ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی, یہ اس سے پیچھے ہٹے. جو چوتھا اس کی سٹنگ ہونی تھی یہ اس میں آئی ہی نہیں, حالانکہ انہوں نے اپنی ریٹن جب دیں اپنی ڈیمانڈز تو اس کے اوپر اب بات چیت ہونی تھی نا. دیٹس واٹ مذاکرات مینس, کہ بات چیت ہو. یہ تو نہیں مذاکرات کا مطلب ہوتا کہ یہ ہم نے کہہ دیا بس اس کو اوکے کر دو اور بس, ورنہ ہم بیٹھیں گے ہی نہیں. اس کے بعد یہ جو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں اگر یہ آ جاتے, یہاں پہ کیا فرق پڑنا تھا؟ یہ بھی تو اپنی نیت شو کریں نا. اگر ان کے جو اس وقت سارے ان کی باڈی ہے پوری, ان کا چیئرمین ہے, ان کا جنرل سیکرٹری ہے, if they had come to that meeting اپنا موقف پیش کر دیتے. رات تک تو انہوں نے اپنے 14 لوگوں کی لسٹ دے دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے, اگر ہماری ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے, اگر نہ بھی ہوئی تو بھی ہم آئیں گے. یہ ان کا بالکل بیانیہ تھا, ٹی وی پہ بھی چل رہا تھا. لیکن اس کے بعد سڈنلی آدھی رات کو ان کو خیال آیا اینڈ دے بیکڈ آؤٹ اینڈ دے سیڈ ہم نے نہیں آنا, ہماری ابھی ملاقات کرا دو. اب وہ اس وقت ایک دم سے ملاقات ان ایمرجنسی کرانے والی صورتحال نہیں تھی. دے شوڈ ہیو کم ٹو دیٹ میٹنگ, دے شوڈ ہیو
presented their point of view over there. इनके point of view को भी समझा जाता. अब हुकूमत में ये सोच पाई जाती है कि पीटीआई के साथ इत्तेफाक राय या बातचीत या मुशावरत हो या ना हो, जो काम हम करना चाहते हैं वो तो कर लेते हैं. आप मुतमईन हैं इस एतबार से? इस वक्त पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी की लपेट में है. बैरूनी ताकतें जो है वो पूरे फुल फोर्स से इस वक्त इस चीज़ में है. बलूचिस्तान और केपी में जो हालात है यही हमने डिस्कस करने थे. अब जिस वक्त दहशतगर्दी इस हालात में आई हो तो ऑब्वियसली हमने मूव फॉरवर्ड तो करना है. हम ये तो नहीं बैठ के इंतज़ार तो नहीं कर सकते कि जिस वक्त पीटीआई आएगी और अपना वो हमें गो हेड देगी तो फिर हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे. ये तो वैसे ही कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के साथ जो है वो बैठ के बातचीत और मुज़ाकरात करें. दहशतगर्दों के साथ क्या मुज़ाकरात हो सकते? मुज़ाकरात नहीं हो सकते. दहशतगर्दों को विद अ हार्ड हैंड ही हैंडल करना.